پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہمیشہ یہ سوچو کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ کبھی کبھی ہم جیت کر بھی وہ نہیں سیکھ پاتے جو ہار کر سیکھتے ہیں۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا بھی نہیں کیا۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ ڈھونڈو گے اگر تو ہی راستے ملیں گے، منزلوں کی فطرت ہے خود چل کر نہیں آتی۔ برے وقت میں کسی سے کوئی امید نہ مت رکھو، کیونکہ سمجھوتے شیر کو بھی کتا بنا دیتے ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ ہمیں اپنی زندگی میں منفی سوچ سے بچنا چاہیے، فوری طور پر تبدیل کیا جانا چاہیے۔ جب آپ کی سوچ مثبت ہو تبھی آپ کو کامیابی ملنا شروع ہوگی۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ القرآن۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ جس کی سوچ امیر ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ منزل کا ملنا مشکل نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا سا مقدر تلاش کر۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ رات چاہے جتنی اندھیری ہو، سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو،
تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ کوئی راستہ بھی طویل راستہ نہیں، کوئی منزل بھی ناممکن نہیں، بس منزل کے حصول کی تڑپ اور چلتے رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ کسی کے سوچنے سے تمہاری زندگی نہیں بدلے گی، تمہارے سوچنے سے تمہاری زندگی بدلے گی۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جو باتیں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں ان باتوں میں گہرائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھیں۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیز کہ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا، جبکہ توکل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروایا۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کرنے کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبر کا خوبصورت اظہار ہے امید نہ چھوڑنا، اور اللہ اپنے بندوں سے بس یہی تو چاہتا ہے کہ صبر بھی کرو اور مجھ پر یقین بھی رکھو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں
مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر رہتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت، منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل، شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ زندگی کا ایک سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔